جو آنے والی رات ہے یہ 12ویں کی رات ہے، یعنی آج دن 11 کا ہے اور شام کو سورج غروب ہوتے ہی 12 رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ یاد رہے 12 رمضان مبارک کو ایک ورد کیا جاتا ہے۔ یہ ورد ان احباب کے لیے ہے کہ جن کی جوان اولادیں ہیں، کوئی اپنے بیٹوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان، تو کوئی اپنی بیٹیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان، یا پھر جوان اولاد ہے ان کو خود اپنے رشتے کی پریشانی ہے، رشتہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے پھر آگے وہ توڑ نہیں جا سکتا۔ تو اب جن کو رشتوں کے جملہ مسائل ہیں، چاہے وہ والدین ہیں یا اولاد ہیں، وہ 12 رمضان مبارک کو اگر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آئندہ رمضان آنے سے پہلے رشتے کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ یقیناً نماز فرض ہے، یہ کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ جو بھی نماز ہے 5 گنا نماز ایک عاقل اور بالغ پر فرض ہے، تو فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز تراویح اور نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ساری رات یعنی مغرب سے لے کر آپ نماز صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ 12 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 کر کے ادا کرنے ہیں، 4 اکٹھے نہیں پڑھنے۔ اب 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب آپ 12 رکعتیں مکمل کر لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ جو ورد ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یہ 1156 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اگر اپنے رشتے کا مسئلہ ہے تو اس تمام جو نفل آپ نے پڑھے ہیں، درود پاک پڑھا ہے، ورد کیا ہے، اس سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران نتن عقیدتن توفتن اصال ثواب کرے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگے کہ مولا یہ جو رشتے کا مسئلہ ہے اس کے اندر غیب کے خزانوں سے اپنے محبوب کے توسل سے مدد فرما، اور اس طرح جتنا ممکن ہو سکے یہ دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے نام سے جو رشتوں کے مسئلے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا یعنی بعض کا خود اپنے رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر والدین ہیں، بیٹے یا بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، تو جس کا مسئلہ ہو اس کا باقاعدہ نام لے کر، اگر باپ ہے تو وہ بھی دعا کر سکتا ہے، ماں ہے تو وہ بھی دعا کر سکتا ہے، اور اگر جوان اولاد ہے تو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو بھی کہیں کہ آپ یہ 12 کی شب یہ عمل کریں۔ لا تعداد لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، الحمدللہ جو بھی عمل کرتا ہے آئندہ رمضان سے پہلے ان کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ صحیح طور پر ان نوافل کو ادا کریں، اور نوافل کو ادا کرنے کے بعد جو درود پاک ہے وہ صحیح طور پہ پڑھے، اور پھر یا فتاح یا فتاح یہ صحیح تلفظ کے مطابق 1156 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوبارہ پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ عمومی طور پہ بات کا یہ ہوتا ہے جوان اولاد جب ہو رہی ہو تو والدین کے لیے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ ان کی ازدواج زندگی کی ہوتی ہے۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کے اچھے رشتے کا حصول کے لیے والدین کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر بیٹے کا اچھی جگہ پہ ہو جائے گا، بہو ایسی لائیں گے جو یقیناً دیندار ہوگی اور دین کے احکام سمجھنے والی ہوگی اور صحیح تربیت یافتہ ہوگی، تو یہی بہو وہ شوہر کی اور ان کے والدین کی خدمت بھی کرے گی۔ لیکن اگر عورت ایسی لے کے آئے، بہو ایسی لے کے آئے جس کی تربیت کے اندر کمی ہے، جس کو بڑوں کی اور بڑوں کی جو ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کا کوئی طریقہ نہیں آتا، جس کو اپنی میں کے سوا کچھ نہیں آتا، یقیناً ایسی عورتیں گھر کے اندر بگاڑ کی صورت بنتی ہیں، اور جن کی تربیت صحیح طور پہ ہوتی ہے جب وہ کسی کے گھر بیٹی کی صورت میں جاتی ہیں، بہو بن کے جاتی ہیں، تو وہ ان کو اپنا گھر سمجھ کر اس گھر کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہر ایک کو اپنے اولادوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے، چاہے بیٹوں کا معاملہ ہے یا بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کریم بیٹوں کی جانب سے اور خصوصاً بیٹیوں کی جانب سے والدین کو ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائے۔ تو جب اولاد جوان ہو رہی ہے تو جوان اولاد کے رشتے کا اگر مسئلہ ہے
या फिर किसी के खुद अपने रिश्ते का मसला है, तो इस अमल को ये 11 और 12 रमजान की रात ही किया जाता है। जो आने वाली रात है इसी में ये अमल किया जाता है। करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें और रहमतें पाएंगे। तरीक़ेकार ये है कि 12 रकअत नफल आपने अदा करने हैं, और नफल इस तरह अदा करने के सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, दो दो करके ये नफल अदा करने हैं। जब 12 रकअतें मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु 1156 मरतबा, यानी 1156 मरतबा 1156 मरतबा या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु ये विद करना है। फिर इन तमाम नवाफिल का सवाब, दुरूद पाक का सवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़रानतन अक़ीदतन तोहफ़तन पेश करना है, और फिर हुजूर के तवस्सुल से दुआ मांगनी है। अगर बाप पढ़ता है तो जिस जिस बेटे या बेटी का मामला है उनका नाम लेकर दुआ करे। माँ पढ़ती है तो जिस बेटे और बेटी का मामला है उनका नाम लेकर दुआ करे। ये भी हो सकता है कि अभी जवान औलादे हैं, आने वाले वक्तों के अंदर इनका रिश्ता करना है, तो फिर इनके लिए मुतलकन दुआ की जा सकती है कि मौला मेरे बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो अच्छे रिश्ते हमें अता फरमा। और जिसके अपने रिश्ते का मसला है खुसूसी तौर पे वो बेटा और बेटी ये अमल जरूर करे। बेटा है तो वो नफल पढ़ने के बाद रब की बारगाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से दुआ मांगे कि मौला जो जो रिश्तों के मसाइल हैं गैब के खजानों से, अपने महबूब के तवस्सुल से गैब के खजानों से मदद फरमा। और अगर बेटी है तो जवान बेटी भी ये अमल कर सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आइंदा रमजान आने से पहले पहले जो रिश्ते का मसला होगा वो हल हो जाएगा। अल्लाह करीम तमाम को औलादों की जानिब से ठंडी हवाएं नसीब फरमाए, हर किस्म की आफत बलिया से महफूज फरमाए, तमाम के घरानों को शादो आबाद फरमाए, दीनों दुनिया की भलाइयां सबको मुकद्दर फरमाए, और हर किस्म की आफत बलिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।